ایک حدیث پاک سنیے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کا رد فرمایا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیا تو رات کو بارش ہوئی اور بڑی تیز بارش ہوئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور ادا فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف آپ نے اپنا چہرہ انور کیا اور مخاطب ہو کے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے متعلق مجھے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے متعلق آپ کو کیا ارشاد فرمایا۔ اب یہ باتیں توجہ سے سنیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس کی وضاحت فرمایا یہ رات جو بارش ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے محض فضل اور کرم سے نازل ہوئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ تو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کا رد کرنے والے ہیں، ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو بارش رات نازل ہوئی ہے یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، یعنی انہوں نے بارش کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی طرف نہیں بلکہ ستاروں کی طرف کر دی، کہ یہ ستاروں کے اثر اندازی کی وجہ سے جو ہے وہ بارش نازل ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے فضل اور کرم سے کرتا ہے، ستارے کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی کے پیدا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود اپنی زندگی نہیں بدل سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کے ملنگ پیر اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی اور ایک رات میں یہ بھی ہو جائے گا، ایک رات میں اتنا کاروبار بھی چمک جائے گا۔ بھائی آپ ان سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ تو خود فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں، اپنی تو زندگی بدل نہیں سکے تو ہماری زندگی کیسے بدلیں گے؟ اب سنیے حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی عامل کے پاس جا کے غیب کی خبریں پوچھتا ہے کہ میرے نیکسٹ جو ہے وہ دن جو ہے، میرا مستقبل کیسے ہونے والا، میری ہاتھ کی لکیریں دیکھو، یا میرے ستاروں کے متعلق بتاؤ کہ میرے ستارے کس طرح اب گردش میں ہیں، کیا مجھے کوئی نفع ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے؟ تو وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا پیر یا عامل بابا آپ کو کیا بتائے گا جس نے اپنی ساری زندگی خود نہ بدل سکی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی جھوٹی عامل کے پاس جا کے غیب کی خبریں لیتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا ہونے والا میرے ساتھ، فرمایا 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات پر توکل ہی نہیں رہا کہ جس رب نے سب کچھ کرنا ہے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، بزرگوں کا قول ہی میں نقل کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی لکیروں میں، ہاتھ کی لکیروں میں ساری قسمتیں لکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا قسمت تو ان کی بھی اچھی ہوتی ہے جن کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہاں کہاں جا کے لکیریں دیکھو گے جن کا ہاتھ ہی کٹا ہوتا ہے، قسمت تو اللہ نے ان کی بھی اچھی بنائی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو،